دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا اور دل کو چیرنے والا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ایک بھلی نیک عورت کا ہے جس کا ایمان بے حد مضبوط ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے ایک وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی دیکھ بھال کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے۔ اس نے بھی اقرار کر لیا اور کہا، بھائی آپ بے فکر ہو کر اپنے سفر پر جائیے، میں اچھی طرح سے آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ اب وہ شخص بے فکر اور خوش ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ اس شخص کے بھائی نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن اس عورت کے حسن نے اس شخص کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ شخص اپنی ہی بھابھی پر دل لگا بیٹھا تھا۔ وہ شخص اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے سے ہٹ گیا اور اس نے اپنی بھابھی کو گناہ کی دعوت دی، لیکن اس بھلی اور پاک دامن عورت نے صاف انکار کر دیا۔ اس شخص نے کہا، اگر تم میری خواہش پوری نہ کرو گی اور میری بات نہ مانو گی، میں تمہیں برباد کر دوں گا، تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہاری گناہ کی دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، اور چاہے تم اس کے بدلے مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالو۔ اپنی بھابھی کی ان باتوں کو سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ جب اس شخص کا بھائی سفر سے گھر لوٹا تو اس شخص نے اپنے بھائی سے کہا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے کیا 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 ہے؟ سنو، اس نے مجھے بدکاری کی دعوت دی، اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ تمہاری بیوی ایک بدچلن عورت ہے۔ یہ باتیں سن کر بڑے بھائی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، باقی آگے تمہاری مرضی۔ یہ بات بڑے بھائی کے دل میں چبھ گئی۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے بولنا بند کر دیا اور ایک رات اپنی بیوی سے لڑائی کے وقت خنجر سے وار کرنے لگا۔ جب دیکھا کہ وہ مر چکی ہے تو وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن وہ نیک عورت ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کی طرف پہنچی۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا اور دونوں نے اس عورت کو اٹھا کر اپنے حجرے میں لے گئے۔ جب نیک راہب بڑی ہی دیکھ بھالی سے اس کا علاج کرتا رہا تو ایک دن نیک راہب کی وجہ سے اس عورت جلد ٹھیک ہو گئی۔ اس راہب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے اس عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو چکی ہو، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ اس عورت نے کہا، میں پوری زندگی یہیں رہ کر آپ کی خدمت کروں گی۔ اس عورت نے راہب کے بچے کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ دن بیتتے چلے گئے۔ اس راہب کا غلام عورت کے حسن کی خوبصورتی دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس غلام نے اپنی سبھی حدیں پار کر دی۔ اس عورت کو بدکاری کی اور بلایا اور کہا، تو میری خواہش پوری کر دے ورنہ میں تجھے برباد کر دوں گا۔ لیکن اس پاک دامن عورت نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ راہب کا غلام وہاں سے چلا گیا۔ جب رات ہو چلی تھی، سب جگہ اندھیرا ہو گیا تو اس غلام عورت کے پاس گیا۔ اس عورت کے پاس بچہ تھا۔ اس غلام نے اس بچے کو خنجر سے قتل کر دیا اور راہب کے پاس جا کر بتانے لگا، اے سرکار، غضب ہو گیا، جس کو آپ نے گھر میں پناہ دی، جس کی آپ نے جان بچائی، اس نے ہی آپ کے ننھے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ یہ سن کر راہب اس عورت کے پاس گیا تو دیکھا اس کا بچہ خون سے لت پت تھا۔ اس عورت سے کہا، اے بے رحم عورت، تو نے یہ کیا کر دیا؟ عورت نے کہا، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی۔ جب میں نے صاف انکار کر دیا تو اس نے آپ کے بچے کو قتل کر ڈالا۔ تو اس راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے مجھے اپنے معاملے میں شک میں ڈال دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور یہاں سے چلی جا۔ یہ 50 دینار تیری مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ اس عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ سے امید لگائے نامعلوم راہ پر نکل پڑی۔ جب ایک بستی سے گزرنے لگی تو دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ وہ عورت اس سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تم یہ 50 دینار مجھ سے لے لو اور اس قیدی کو رہا کر دو۔ سردار نے 50 دینار لیے اور اس قیدی کو رہا کر دیا۔ اب وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس گیا اور کہا،
میری زندگی کو بچا کر تم نے بہت بڑا مجھ پر احسان کر دیا۔ میں مرتے دم تک تیری خدمت کرتا رہوں گا، چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اب وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا اور کشتی پر سوار ہو گیا۔ اس عورت کی خوبصورتی دیکھ سبھی مسافر حیران ہو گئے۔ وہ عورت خواتینوں کے پاس چلی گئی۔ مسافر نے قیدی سے کہا، یہ خوبصورت عورت آخر کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ہے میری معشوقہ ہے۔ مسافر کہنے لگا، بتا تو اس کی کیا قیمت مانگتا ہے؟ قیدی کہنے لگا، میں اسے ہرگز نہ بیچوں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مسافر نے پھر کہا، بول تجھے کیا اس کی منہ مانگی قیمت دوں؟ اور اب وہ بے وفا قیدی اس عورت کی قیمت لے کر کشتی سے اتر گیا، کیونکہ وہ عورت خواتینوں والے حصے میں بیٹھی تھی، اس لیے وہ اس معاملے سے بالکل بے خبر تھی۔ اب وہ مسافر اس عورت کے قریب گیا اور کہنے لگا، آج سے تو میری غلام ہے، میں نے تجھے کچھ پیسے دے کر خرید لیا ہے۔ عورت کہنے لگی، اللہ سے ڈرو، میں کسی کی غلام نہیں، میں آزاد ہوں۔ مسافر کہنے لگا، میں نے تیرے مالک کو تیری قیمت لگا کر خریدا ہے۔ یہ سبھی مسافر اس بات کے گواہ ہیں۔ اگر تجھے یقین نہیں آتا تو ان سب سے پوچھ لو۔ جب سبھی مسافر نے گواہی دی تو عورت نے سب کو بد دعا دی اور کہا، میں پاک دامن عورت ہوں، کوئی بکاؤ عورت نہیں ہوں۔ جب وہ مسافر اس عورت سے زبردستی کرنے لگا، اس عورت نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کا عذاب ان سب پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کشتی ان سب کو لے ڈوبی۔ کشتی کے ایک کنارے پر وہ عورت بالکل محفوظ تھی۔ وہ دن عید کا تھا جب یہ معاملہ ہوا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ سمندر کے کنارے خوشیاں منا رہا تھا۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کو بچاؤ، لیکن اس عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ جب بادشاہ نے حقیقت سنی تو اس پاک دامن عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس عورت نے نکاح کو انکار کر دیا اور کہا، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے اس عورت کو قریب میں گھر بنوا دیا، اس میں رہنے لگی۔ دن رات بیتتے چلے گئے۔ بادشاہ ہر کام میں اس عورت کا مشورہ لیتا اور اللہ نے اس کے مشورے میں برکت رکھی اور بادشاہ کو اس کے مشورے میں کامیابی بھی ملتی۔ ایک دن اس بادشاہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور اس نے اپنے سبھی سپاہیوں کو بلوایا اور کہا، اگر میری وفات ہو جائے تو تم اس بھلی نیک عورت کو میری جگہ دینا۔ کچھ وقت بعد اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ بھلی نیک عورت اس بادشاہ کا تخت سنبھالنے لگی۔ ایک دن اس بھلی نیک عورت نے اپنے دربار میں اپنے شوہر، اس کے بھائی، قیدی اور غلام کو بلوایا۔ اس بھلی نیک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، پہچانتے ہو تم کہ میں کون ہوں؟ لیکن اس کے شوہر نے انکار کر دیا۔ وہ عورت کہنے لگی، میں تمہاری بیوی ہوں، ابھی تک میں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، ابھی بھی میں پاک دامن ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی مجھے اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ اور اب اس بھلی نیک عورت نے کہا، ان تینوں نے میرے ساتھ بہت بد سلوک کیا ہے، بدکاری کی ہے، مجھے گناہ کی دعوت دی ہے، میں انہیں سزا دینا چاہتی ہوں۔